الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، سودی چیزیں کے بارے میں ہم نے دیکھا، جو 6 چیزیں سودی بن سکتی ہیں، جیسے اللہ نبی نے فرمایا سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، نمک کے بدلے میں نمک، اور کھجور کے بدلے میں کھجور، اور گیہوں جو کے بدلے میں بھی برابر برابر ہونا چاہیے۔ جیسے سونے کے بدلے میں سونا اگر دیا جا رہا ہے تو برابر برابر، اگر برابر برابر نہیں ہے تو اس میں سود ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کھجور لیے ہلکی کوالٹی کے 2 سا اور 1 سا اچھی کوالٹی کے، تو آپ نے فرمایا یہی تو سود ہے، کیونکہ کھجور 6 چیزوں میں سے ایک ہے، ہلکی کوالٹی کے 2 سا اور اچھی کوالٹی کے 1 سا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کھجور میں بھی برابر برابر، ہاں ایک جنس بدل جائے تو الگ مسئلہ ہے، ہاں ایک طرف کھجور ہے دوسری طرف پیسہ ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہاں یا اس میں یہ ہے کہ الگ الگ تجارت ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اچھی کوالٹی کی کھجور ہے تو اسے پہلے بیچیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی لو کوالٹی کو تو اس کو بعد میں خریدیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الگ الگ اس کی تجارت ہو تو ایسے جائز ہے۔ دوسرا اس میں ہاتھوں ہاتھ والا بھی رول ہے، تخیر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تخیر میں سود ہے، مثال کے طور پر سونا کی تجارت میں تخیر نہیں ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ والا رول ہوگا اس میں، تخیر اس میں جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء کا اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کو علم نہیں ہے، ہاں لوگوں کا شاید آپس میں اختلاف ہو، لیکن اہل علم کا اس میں اجماع نقل کیا جاتا ہے کہ اس میں ہاتھوں ہاتھ والا رول ہوگا، کرنسی میں بھی ہاتھوں ہاتھ والا رول، تخیر اس میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سونا آپ سونے سے چینج کر رہے ہیں تو برابر برابر، کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ ہاں سونے کے بدلے میں چاندی آ جائے تو یہ جنس بدل گئی ہے، جیسے 10 گرام سونا ہے اور اس کے بدلے میں آپ ½ کلو چاندی خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ چاندی کی ویلیو الگ ہے، سونے کی الگ ہے۔ چاندی کے ساتھ جگہ آپ ایکسچینج کریں گے تو وہ بھی برابر برابر۔ ہاں اگر آپ سونا خرید رہے ہیں پرانا اور نیا سونا دینا ہے تو اس میں بھی اتنا ہی دینا ہے۔ ہاں اب اگر اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فرق آنا چاہیے تو پھر ایک تجارت میں سونا بیچیں اپنا، کوئی بھی ریٹ ہو، پھر وہ تجارت ختم کریں، پھر دوسری تجارت میں آپ کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ 25 گرام آپ لے رہے ہیں پرانا اور نیا 20 گرام دے رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں 2 تجارتیں ہوں گی، پہلی تجارت ختم کریں پھر دوسری خریدیں، دوسری میں وہ خریدیں۔ تو اس میں ایک اور رول ہے کہ آپ کوئی بھی سونے میں بیچتے وقت آپ ادھار نہ کریں، چیک پہ نہ دیں، کریڈٹ کارڈ یا انسٹالمنٹ پہ نہ دیں، ایڈوانس پیسے لے کے نہ دیں، یہ ہاتھوں ہاتھ والا، ایک ہاتھ میں پیسہ دیں دوسرے میں لیں، ایک ہاتھ میں سونا دیں دوسرے سے پیسہ لیں، اس طرح یہ مطلب ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کسی کے سونے کو صرف خرید نہیں رہے، کوئی ڈیزائن تیار کر رہے ہیں تو میکنگ چارج بھی آپ لے سکتے ہیں، میکنگ چارج برحال آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ الگ شکل ہے، میکنگ چارج آپ لے سکتے ہیں۔ سونے میں ایڈوانس نہیں لے سکتے، لیکن اگر آپ کوئی چیز سونا تیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ لے سکتے ہیں۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سونے کا آپس میں جب سونا ہو تو برابر برابر، اور اس میں ادھار جائز نہیں ہے سونے چاندی میں، نہ کریڈٹ پہ نہ انسٹالمنٹ پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ سونے کی جو شکلیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ سونے کی خرید و فروخت میں کیا حکم ہے، چاندی کی خرید و فروخت میں کیا حکم ہے، ہاتھوں ہاتھ والا یہ رول ہے، اس میں ادھار نہیں ہے، کیش ہے۔ کرنسی میں بھی یہی ہے، برابر برابر، کیونکہ ہم گولڈ کریڈٹ کارڈ سے نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے، نہ ہی انسٹالمنٹ پر۔ موبائل ہم انسٹالمنٹ خرید سکتے ہیں، کیونکہ موبائل وہ جنس نہیں ہے کہ جسے ہم سودی کہیں کہ سونے والا، اس میں وہ حکم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سونا چاندی نہیں۔ ہاں اگر اور یہی حکم پیسے پر بھی ہوگا، ڈالر پر، ریال پر بھی یہی حکم ہوگا
کیونکہ یہ کرنسی کے پیچھے ایک ٹائم پہ اس میں گولڈ بیک ہوتی تھی کرنسی کے پیچھے، لیکن اب تو خیر ختم ہو گئی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ کرنسی کے پیچھے گولڈ ہوتا تھا، جس حساب سے گولڈ ہوتا ہے اس حساب سے کرنسی وجود میں آتی تھی، لیکن اب ایسی شکل بدل نہیں رہی، لیکن پھر بھی کرنسی پہ وہی سونے چاندی والا رول ہی آئے گا۔ ہاں، پاکستانی کرنسی کے ساتھ اگر آپ پاکستانی کرنسی چینج کرتے ہیں تو برابر برابر، جیسے 1 لاکھ دے رہے ہیں تو 1 لاکھ ہی لینا ہے۔ ہاں، اگر ریال ساتھ ہے، ڈالر ساتھ ہے، تو پھر ان کی ویلیو الگ الگ ہے، جن سے بدل گئی یہ کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے پاکستانی پیسے کے ساتھ سودی شکل کیسے بن سکتی ہے؟ جیسے آپ نیا 1200 لے رہے ہیں پرانا، اور نیا 1000 دے رہے ہیں، یہ نئے نوٹ ہیں 10 کے، آپ 1200 دیں 1300 دیں، میں آپ کو 1000 دوں گا نیا، تو یہ سودی شکل ہے، کیونکہ ان کی ویلیو نیا پرانا نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کی ویلیو ایک ہی ہے۔ باقی کی 4 چیزیں ہیں اس میں، جو 6 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس میں ادھار ہو سکتی ہیں، جیسے گیہوں، جو، کھجور، نمک۔ گیہوں کے بدلے میں برابر ہوں گی، گیہوں کے بدلے اگر گیہوں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ان کی جنس بدل جائے تو گیہوں کے بدلے جو میں، تو یہ کمی پیشی ہو سکتی ہے ویلیو کے حساب سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان میں مسئلہ ہے، یہ 6 چیزیں سودی شکلیں بن سکتی ہیں۔ خاص جو ہمارے ہاں زیادہ تر پائی جاتی ہیں وہ سونا چاندی ہے۔ سونا چاندی کی شکلیں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سونا کا بدلہ سونے سے برابر، ادھار اس میں جائز نہیں ہے، کیش۔ اسی طرح چاندی کے بدلے برابر، 100 گرام چاندی دینی ہے تو 100 ہی لینی ہے، یا اس کو 2 تجارتوں میں اس کو کریں، پہلی میں سے بیچیں، دوسری میں اس میں خریدیں، ریٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں ادھار جائز نہیں ہے، سونے میں اور چاندی میں۔ ہاں، اگر سونا آپ 10 گرام لے رہے ہیں، چاندی ½ کلو دے رہے ہیں تو جائز ہے، کیونکہ دونوں کی جنس بدل گئی ہے اور دونوں کی ویلیو بھی الگ ہے، اور اس میں ادھار جائز نہیں ہے، کیش ہی ہوگا۔ السلام علیکم۔